28واں پارہ سورۃ الحشر، آیت نمبر 11، رکوع نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین نافقوا، ان لوگوں کو جو منافق ہیں، یقولون لاخوانہم، وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے، الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ ان کافروں میں سے جو اہل کتاب میں سے ہیں، لئن اخرجتم، البتہ اگر تم نکالے گے، لنخرجن معکم، البتہ ضرور بالضرور ہم بھی نکلیں گے تمہارے ساتھ، ولا نطیع فیکم، اور نہیں بات مانیں گے ہم، فیکم تمہارے بارے میں، احداً کسی کی، ابداً کبھی بھی، وَإِن قُوتِلْتُمْ، اور اگر تم سے لڑائی کی گئی، لَنَنصُرَنَّكُمْ، البتہ ہم ضرور بالضرور تمہاری مدد کریں گے، واللہ یشہد، اور اللہ تبارک و تعالی گواہی دیتے ہیں، انہم لکاذبون، بے شک وہ منافق جھوٹے ہیں۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں مال فے کے مصرف کا بیان تھا۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں منافقوں کی منافقت کا بیان فرمایا، اور منافقت کی تاریخ سن 2 ہجری میں شروع ہوئی، یعنی منافق جو شروع ہوئے سن 2 ہجری میں ہجرت کے دوسرے سال۔ یہودیوں کے مدینہ پاک کے اندر 3 بڑے قبیلے تھے، ایک قبیلہ بنو قینقاع، قبیلہ بنو نذیر، اور اسی طریق سے قبیلہ بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ 3 قبیلے تھے یہودیوں کے۔ جنگ بدر کے تھوڑے عرصے بعد اپنی سازشوں کی وجہ سے جو پہلا قبیلہ تھا بنو قینقاع، آقا علیہ السلام نے ان کو جلا وطن فرما دیا۔ سب سے پہلے مدینہ سے جو یہودیوں کا قبیلہ نکلا وہ بنو قینقاع کا قبیلہ تھا، اور پھر دوسرا قبیلہ بنو نذیر یہ جلا وطن ہوا، اور اسی طرح پھر بنو قریظہ سن 6 ہجری میں غزوہ خندق کے بعد ان کو ہلاک کیا گیا۔ اب اللہ نے منافقوں کا بیان شروع فرمایا۔ یہ جو قبیلہ بنو نذیر کی جلا وطنی کا اس آیت میں ذکر فرمایا تھا، پیچھے بھی گزرا، ان یہودیوں کو مشرکین نے ابھارا تھا بنو نذیر کے قبیلے والوں کو کہ تم لوگوں نے مدینہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے، ان کو نکالو، ان سے جنگ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کئی سازشیں کی، یہاں تک کہ نبی پاک کو اس بہانے بلایا کہ آؤ ہمارے چند عالم ہیں، یہ آپ سے مناظرہ کریں گے، اور اگر آپ جیت گئے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور آقا علیہ السلام 3 صحابہ کو لے کر گئے، اور جب وہاں پہنچے ان کی سازش یہ تھی، دیوار کے نیچے نبی پاک کو بٹھایا،
جبرائیل نے بتا دیا کہ یہ آپ کو ہلاک کرنے کے ارادے سے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، مدینہ پاک نبی پاک پہنچے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہودیوں کے پاس بھیجا اور نوٹس دیا کہ مدینہ پاک سے نکل جاؤ، تمہیں 10 دن کی مہلت ہے۔ یہودیوں نے تیاریاں شروع کر دی، لیکن رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اپنی جگہ ڈٹ جاؤ، جانا نہیں ہے، مدینے کو چھوڑ کر کہاں جاؤ گے تم لوگ؟ کہنے لگا کہ میرے پاس 2000 جنگی لوگ ہیں، اور اگر مسلمانوں نے تمہاری طرف دیکھا تو میں 2000 جنگی جو لوگ ہیں ان لوگوں کو میں چھوڑ دوں گا اور تم بے غم رہو، اپنی جگہ پہ ڈٹے رہو۔ اور کہنے لگا کہ اگر تمہیں مدینہ سے نکال دیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، اکیلے تم ہی نہیں نکلو گے، اور اگر تم سے جنگ ہو گئی تو ہم تمہارے ساتھ ہر طرح کی مدد کریں گے، اسلحہ تمہیں دیں گے، ہر تمہاری کوشش کریں گے۔ اور اسی طرح کہنے لگا یہ رئیس المنافقین کہ بنو قریظہ اور بنو غطفان یہ تمہارے مددگار ہیں، اور ہم سب مل کر مسلمانوں کو مدینے سے نکالیں گے۔ اب رئیس المنافقین کا جب یہ پیغام بنو نذیر کے یہودیوں نے سنا، ان کے اندر خود اعتمادی آ گئی۔ جواب لکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم مدینہ کسی حال میں نہیں چھوڑتے، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، لڑائی کرنی ہے جیسے بھی ہے آپ کر لیں، ہم نے مدینے کو نہیں چھوڑنا۔ اب جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ پیغام سنا، آقا علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دے دیا کہ بنو نذیر سے جہاد کے لیے جانا ہے۔ تو بہرحال اس کا واقعہ شروع کی آیات میں گزر چکا۔ تو یہ منافق عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے جو یہودیوں کو، بنو نذیر کے یہودیوں کو ابھارا، اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے ان منافقوں کی اس سازش کو بیان کیا کہ یہ منافق سازشی لوگ ہیں، اور صرف سازشیں کرنا ہی جانتے ہیں، یہ کسی کی مدد کرنے کے لیے اور لڑنے مرنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوتے۔ تو منافقوں نے بھی پھر یہی کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بنو نذیر پہنچ گئے اور یہودی اپنے قلعوں کے اندر چھپ گئے، نکل ہی نہیں رہے۔ 15 دن یا 22 دن یا 20 دن مختلف روایات ہیں، آقا علیہ السلام نے محاصرہ کیا، یہ نکل نہیں رہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ان لوگوں کی درختوں کو کاٹو۔ کھجور کے درخت تھے، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمہ، جو کھجور کے درخت کھڑے تھے، فرمایا کہ کاٹو ان کو، کچھ کو جلاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں صحابہ کو حکم دیا درخت کھجور کے کاٹے گئے، لیکن بنو نذیر والے پھر بھی باہر نہ نکلے۔ اس زمانے میں منافقوں نے، یہودیوں نے نبی پاک کے خلاف بڑا پروپیگنڈا کیا، وہ دیکھو جی فساد کر رہے ہیں، درختوں کا کاٹنا کہاں جائز ہے۔ تو کافر کی معیشت کو تباہ کرنے سے وہ خود تباہ ہوتا ہے، لیکن اس زمانے میں بھی یہ بڑی اس حد تک پروپیگنڈا کیا گیا، صحابہ کے دل میں بھی خیال آ گیا درخت کاٹنے کو اچھا کام دیں۔ اس موقع پر قرآن کی یہ آیت نازل ہو کر فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها، نبی نے جو کچھ کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے، اور یہ نبی نے مرضی سے نہیں کیا، رب نے نبی کو حکم دیا، نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے۔ تو اس لیے منافق ہر جگہ پروپیگنڈے ہی کرتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں انہی منافقوں کے پروپیگنڈے اور یہودیوں کو جو ابھارا، پھر یہودیوں کا انہوں نے ساتھ بھی نہیں دیا، ایک منافق بھی آگے نہ آیا۔ جن جن کے بارے میں کہا تھا کوئی بھی بنو نذیر کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ آخر نبی پاک نے ان کو جلا وطن کر دیا، مدینے پاک سے یہ یہودی نکل گئے۔ فرمایا الم تر الی الذین نافقوا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو منافق ہیں، یقولون لاخوانہم، کہتے ہیں وہ اپنے بھائیوں سے، یعنی بنو نذیر کے یہودیوں سے کہا، الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، بنو نذیر کے یہودیوں کو ان منافقوں نے جھوٹی تسلیاں دی، لئن اخرجتم،
اگر البتہ تم نکالے گئے مدینے سے تمہیں نبی پاک نے نکالا، لنخرجن معکم، البتہ ضرور بے ضرور ہم بھی نکلیں گے تمہارے ساتھ، ولا نطیع فیکم، نہیں بات مانیں گے ہم تمہارے بارے میں، احدن کسی کی، ابدن کبھی بھی، مسلمانوں کا ہم ساتھ نہیں دیں گے، منافق کہنے لگے وَإِن قُوتِلْتُمْ، اور اگر تم سے لڑائی کی گئی، لَنَنصُرَنَّكُمْ، البتہ ہم ضرور بے ضرور تمہاری مدد کریں گے، وَاللَّهُ يَشْهَدُ، اللہ پاک گواہی دیتے ہیں، انہم لکاذبون، بے شک وہ منافق جھوٹے ہیں، یہ سازشی لوگ ہیں۔ منافق لوگوں کو صرف سازش کرنی آتی ہے، کسی کی مدد کرنے کے لیے، لڑنے مرنے کے لیے یہ لوگ کبھی بھی تیار نہیں ہوتے۔ لئن اخرجوا، البتہ اگر وہ نکالے گئے، لا یخرجون معہم، نہیں نکلیں گے وہ منافق لوگ ان کے ساتھ، وَلَئِن قُوتِلُوا، اور البتہ اگر ان سے لڑائی کی گئی، لا ينصرونہم، وہ ان کی مدد نہیں کریں گے۔ اگر یہودیوں پہ حملہ ہو گیا، منافقوں نے کہا تھا اے بنو نذیر کے یہودیوں تم نہ نکلنا، ہم ہر طرح تمہاری مدد کریں گے، اور تمہارے ساتھ لڑائی ہوئی ہم تمہاری مدد کریں گے، لہٰذا تم لوگ نہ نکلنا۔ اللہ نے فرمایا وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ، البتہ اگر ان سے لڑائی کی گئی وہ ان کی مدد نہیں کریں گے منافق لوگ، وَلَئِن نَصَرُوهُمْ، اور البتہ اگر انہوں نے مدد کی ان کی، اگر میدان جہاد میں منافق پہنچ بھی گیا یہودیوں کی طرف سے، اللہ فرماتے ہیں لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، البتہ وہ ضرور بے ضرور بھاگ جائیں گے، وہ لوگ مسلمانوں کا سامنا نہیں کر سکیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ، البتہ تم زیادہ سخت ہو، رَهْبَةً، خوف ڈالنے والے، فی صدورہم، ان منافقوں کے دلوں میں، من اللہ، اللہ کی بنسبت، ذالک، یہ اس وجہ سے، بِأَنَّهُمْ، کہ بے شک وہ، قوم، ایسے لوگ ہیں، لا یفقہون، جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اللہ نے اہل ایمان سے فرمایا لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، کہ یہ منافق لوگ اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے کہ جتنا منافق مسلمانوں سے ڈرتے ہیں، ان کے سینوں میں اللہ کی بنسبت مومنوں کا خوف ان منافقین کے زیادہ شدید ہے، اشد رہبتاً، مسلمانوں سے، ایمان والوں سے منافق بہت زیادہ ڈرتے ہیں، حالانکہ مخلوق کے دل میں خالق کا خوف ہونا چاہیے تھا، اللہ کا خوف ہونا چاہیے تھا۔ ان منافقوں کو اپنے کرتوتوں کا علم ہے اور جانتے ہیں کہ اگر ان کا پردہ فاش ہو گیا تو مسلمان انہیں چھوڑیں گے نہیں، لہٰذا وہ دل ہی دل میں مسلمانوں سے بہت سخت خوف محسوس کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ بے سمجھ ہیں، منافق اپنے نفع اور نقصان کو نہیں پہچانتے اور خفیہ سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ منافق یہ سمجھتا ہے کہ میں دو طرفہ چلتا ہوں، دونوں لوگ مجھ سے خوش ہیں اور وہ اپنی جگہ خوش ہوتا ہے، لیکن منافق آدمی کا نفاق جلدی پکڑا جاتا ہے اور
ان منافقوں کے دل کے اندر بھی ہر وقت ایمان والوں کا خوف رہتا ہے، اس کے برخلاف مسلمانوں میں جرت پیدا ہوتی ہے، اور مسلمانوں میں جرت کا جو مادہ پیدا ہوتا ہے وہ ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایمان کی وجہ سے مومن نہ ڈر ہوتا ہے، مومن کے دل میں کسی انسان کا خوف نہیں ہوتا۔ ایمان والا بندہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، جبکہ منافق مخلوق سے زیادہ ڈرتا ہے، انسانوں سے زیادہ ڈرتا ہے بنسبت اللہ کے۔ تو اسی کو فرمایا لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، البتہ تم مسلمانوں زیادہ سخت ہو، خوف ڈالنے والے ان منافقوں کے دلوں میں من اللہ، اللہ کی بنسبت۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ منافق جو لوگ ہیں یہ اپنے نفع نقصان کو نہیں سمجھتے۔